اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اللہ رسول صلوات بھیجیے گا محمد والے حضرات، عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ سیرت رسول بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول کی زندگی میں 3 سالوں کے نام کی تبدیلی ہوئی۔ ایک عام الفیل کہا جاتا ہے، ایک بعثت رسول سے سال جوڑا جاتا ہے، اور ایک ہجرت پیغمبر سے۔ عام الفیل کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اس سال کو، وہاں سے جو سال شروع ہوا، اسے عام الفیل کہا گیا۔ اور اسی سال حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پہلی مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیکر بشریت کی بات ہے، ورنہ اللہ ان کے نور کو اس وقت خلق کر چکا ہے کہ جب نہ آدم تھے، نہ بنی آدم، نہ کائنات تھی، صرف پروردگار تھا، اللہ تھا، خالق تھا، اور مخلوق کی شکل میں یہ حضرات تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ یہیں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ولادت اور شہادت کی تاریخیں ہیں، وہ پیکر بشریت کے اعتبار سے جب یہاں دنیا میں وہ ظاہر ہوئے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں شہادت ہوئی اور اس تاریخ میں ولادت ہوئی، ورنہ ان کی خلقت اس وقت ہوئی جب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہی نور ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یا نبی تھے یا علی تھے یا ان دونوں کا خالق رب العزت تھا۔ بھئی ایک صلوات مل جل کے بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں تھوڑا سا عالم نور کا ذکر بھی اپنے بچوں کے لیے کر دوں کہ اللہ نے جب اس نور کو پیدا کیا، خلق کیا، تو اس نور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، اور اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ جبین نور پر
1,24,999 پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، تو اللہ نے بھی ان پسینے کے قطروں کو رائگاں نہ کیا، بلکہ ایک ایک قطرہ گرتا رہا، ایک ایک نبی بنتا رہا۔ کبھی آدم بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا آدم بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا نوح بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا ابراہیم بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا موسیٰ بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا عیسیٰ بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا سلیمان بنے، کبھی پسینے کا قطرہ گرا تو یوسف بنے، یحییٰ بنے، زکریا بنے۔ وہ پوری 1,23,999 نبی حضور کے پسینے کے قطروں سے بن گئے۔ حضور کے پسینے کے قطروں سے بن گئے۔ اب دیکھیے کون افضل ہے، کون مفضول ہے، اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، اور اکثر مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں تابعین کی بات نہیں کرتا، میں تبع تابعین کی بات نہیں کرتا، میں نمازی روزے دار متقی پرہیزگار مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ان سب سے افضل ہے انبیاء۔ صحابہ سے افضل ہے انبیاء، تابعین سے افضل ہے انبیاء، تبع تابعین سے افضل ہے انبیاء، نمازیوں سے افضل ہے انبیاء، روزے داروں سے افضل ہے انبیاء، دور اول کے مسلمانوں سے افضل ہے انبیاء۔ میرے والد فرماتے تھے یہ نور کے پیکر ہیں، مٹی کے گھروندوں سے ہم کیا تقابل کریں، مٹی کے گھروندے سے ہم کیا تقابل کریں۔ انبیاء سب سے افضل، تو ہم علی کا تقابل صحابہ سے نہیں کریں گے، تابعین سے نہیں کریں گے، تبع تابعین سے نہیں کریں گے، نمازی روزے دار متقی پرہیزگار دیندار افراد سے علی کا تقابل نہیں کریں گے۔ ہم انبیاء سے جب تقابل کریں گے تو ہمیں نظر یہ آئے گا، انبیاء رسول کے پسینے کے قطروں کا نام ہے، علی دل کے ٹکڑوں کا نام ہے۔ علی دل کے ٹکڑے کا نام ہے، خون کے قطرے کا نام ہے۔ جب اللہ نے حضرت علی کی تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، ہاتھ پیر کان آنکھیں چہرہ نفس سینہ، تو یہ بھی اللہ کے نبی تھے، کچھ نہیں بچا، سب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو نبی نے کیا کہا، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ تو نبی سب سے پہلے خلق ہوئے، اور ان کی آل اطہار سب سے پہلے خلق ہوئی۔ دنیا میں پے کرے بشریت میں یہ کب آئے، جب اللہ کی مرضی ہوئی۔ آخری جو سب سے پہلے خلق کیا گیا تھا، اللہ نے اس نبی کو سب سے آخر میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ایک نبی کے آنے کے بعد دوسری نبی کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، کتاب منسوخ ہو جائے گی، اس کا پیغام جو ہے وہ منسوخ، جو اس کی طرف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا نبی آئے گا اس کی شریعت چلے گی، اس کا قانون چلے گا، اس کی کتاب چلے گی۔ یہ سب سے افضل ہے، تو اس کی شریعت بدلنے والی نہیں، اس کی شریعت تبدیل ہونے والی نہیں۔ اس کے اوپر جو کتاب بھیجیں گے وہ کتابوں میں سب سے افضل ہوگی۔ ہائے اب ایک جملہ آپ کے لیے ہے، سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے گا، اور نہیں سمجھنا ہو تو کوئی بات نہیں۔ نبی پر سب سے آخری کتاب بھیجوں گا، چوتھی بھیجوں گا،
مگر وہ چوتھی بھی سب سے افضل ہوگی. چوتھی کتاب ہوگی مگر سب سے افضل ہوگی. تو عزیزان گرامی، نبی سب سے افضل، ان کی کتاب سب سے افضل، ان کی شریعت سب سے افضل، تو پھر جو ان کا بھائی ہو، وزیر ہو، خلیفہ ہو، جانشین ہو، اگر وہ سب سے افضل ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں بڑا جھگڑا اس پر چلتا ہے کہ علی کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں، علی کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں، علی کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں. اے میرے پڑوسیوں، کم از کم عقل کا استعمال کرو. نبی کو، علی کو ہم نبیوں سے افضل اس لیے سمجھتے ہیں کہ تم خود فیصلہ کرو، پسینہ افضل ہے یا خون افضل ہے؟ حیداری! دیکھیں یہ ضعیف العمر ہیں مگر ایمان ان کا جوان ہے، تو آپ بھی ان کے نعرے پر جوان ہونے کا ثبوت دے کر دل کھول کے یا علی کہا کیجئے. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے آپ کو. تو سب سے افضل کون؟ رسول خدا. اولو ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد ان کے اہل بیت. ہم ان کے اہل بیت سے عقیدت کیوں ہی نہیں کرتے؟ تو یہ ہمیشہ تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے. ہم مٹنے والے ہیں، وہ مٹنے والے نہیں ہیں. ہم مر کے نہیں سن پاتے، ہم مر کے نہیں دیکھ پاتے. ہم مر کے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ہم مر کے مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن معصوم مر کے سنتا بھی ہے، مر کے دیکھتا بھی ہے، مرنے کے بعد بولتا بھی ہے، اور مرنے کے بعد مدد بھی کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے تو آج ہی اللہ نے ان کو خلق کیا ہے. ان کی خلقت بہت پرانی ہے. تو عام الفیل کا پہلا سال نبی کریم پیکر بشریت میں اس دنیا میں آ رہے ہیں. پہلا معجزہ ان کا یہ تھا کہ حضرت آمنہ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے شکم میں میرا بیٹا ہے. دیکھیے آداب منبر ملحوظ ہیں، اس لیے آپ کو اشاروں ہی میں سمجھ لیجئے گا، زیادہ وضاحت مجھے نہیں کرنا ہے. عام طور سے جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے، کوئی بیٹی بہن ماں بننے والی ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے موسیٰ کی ماں کو محسوس نہیں ہوا، اسی طرح سے نبی کی ماں کو بھی محسوس نہیں ہوا. ایسے موقع پر خاندان کی عورتیں مدد کے سلسلے میں گھر آتی ہیں. تب یہ بھی قدرت کا انتظام تھا کہ جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نبی کی ماں کے پاس تھی، نبی کی ماں کے پاس تھی. اور وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم اس زمین پر آئے اور ان کی ولادتیں انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ ماں کو ایک وسیلہ بنا کر ان کو ظاہر کر دیتا ہے. سمجھے آپ؟ تو وہ سب کثافتیں اور وہ سب نجاستیں جو عام انسانوں کی یہاں ہوتی ہیں، ان سے یہ سب. بیٹا بیٹھ جاؤ یہیں پہ. حضرات آپ سے بھی گزارش ہے، بچوں کو آتے دیکھیے وہیں پہ بٹھال دیجئے جہاں پر آئیں، آگے تک مت آنے دیجئے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.
چونکہ موضوع ایسا ہے کہ ذرا سے بھی ذہن میرا ادھر ادھر ہوا اور تقریر کدھروں چلی گئی تو بھی موضوع سے الگ ہو جائے گی ہے. آپ سہارا دیتے رہیے اور میں پڑھتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی، مولا علی کی والدہ اس وقت حضور ختمی مرتبت کی والدہ کے ساتھ تھی. حضور تشریف لائے دنیا میں تو انہی نے آتے کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میں عام بچوں کی طرح سے نہیں ہوں بلکہ میں خاص ہوں. تو فوراً دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور اللہ کا سجدہ کیا. سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد سر کو اٹھایا اور بعض روایتوں میں کہ ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر بھیجی، صدائے تکبیر، اور اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان پیدا ہوتے ہی کیا، جس میں مطہر سے ایسا نور ساطع ہوا کہ دنیا کے ہر گھر میں یہ محسوس ہوا کہ آج روشنی میں کچھ اضافہ ہے. علی کی ماں یہ سب منظر دیکھ رہی ہیں. اسی کے ساتھ فارس کا وہ آتش کدہ جس میں 1000 سال سے کانٹینیو آگ جل رہی تھی اور اس کی پرستش کی جا رہی تھی، نبی کی ولادت کے موقع پر وہ ایک دم سے بجھ گیا. زمین میں ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا میں جتنے بھی غیر اللہ عبادت خانے تھے وہ سب زمین دوز ہو گئے. ایک جھیل تھی جسے لوگ پوجتے تھے اور زمانے سے وہ بہہ رہی تھی، نبی کی آمد سے وہ پوری سوکھ گئی. ایک نہر تھی جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی، اس پہ تیز پانی چلنے لگا. دریائے دجلہ میں پانی کی طغیانی ایسی بڑی کہ محلے کسرا میں پانی بھر گیا اور 14 کنگورے جو ان کے لگے تھے وہ زمین دوز ہو گئے. ابھی تک شیطان آدم کے زمانے میں نکالا تو گیا تھا مگر کبھی کبھی آسمانوں پر ہو آتا تھا، لیکن نبی کریم کی ولادت کے وقت سے آج تک اس کی انٹری آسمان پر بند ہو گئی، ستارے ٹوٹے. بہت سے معجزات ہیں، کتابیں بھری ہیں نبی کریم کی ولادت کے موقع پر معجزات کی. جب حضور ختمی مرتبت ماں کی آغوش میں آ گئے تو ایسے موقعوں پہ گھر کے مرد بھی ادھر ادھر نہیں گھومتے، گھر پہ رہتے ہیں، گھر کے قریب رہتے ہیں، کوئی ضرورت ہو تو کمک کرے، مدد کرے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت کے والد کی وفات رسول کی ولادت سے پہلے ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ کی. تو ساری ذمہ داری گھر کی حضرت ابو طالب کے ذمہ تھی. فاطمہ بنت اسد حجرے میں تھی، حضرت ابو طالب گھر کے صحن میں تھے. اب دیکھیں کتنی دیر آپ خاموش بیٹھ پائیں گے. فاطمہ بنت اسد مسکراتی ہوئی نکلیں اور نکل کے اپنے شوہر حضرت ابو طالب کو حضور ختمی مرتبت کی ولادت کی مبارکباد دی اور ان کی ولادت کے موقع پر جو معجزات ہوئے تھے اسے بیان کرتے ہوئے خوش ہو رہی ہیں کہ ابو طالب جب آپ کا بھتیجا زمین پر آیا
تو یہ ہوا، سجدہ کیا، تکبیر بلند کی، کلمہ سنایا، یہ سب کیا۔ تو حضرت ابو طالب مسکرا کے فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کے کہتے ہیں بی بی گھبرائیے نہیں، ٹھیک 30 سال بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا دے گا۔ ٹھیک 30 سال بعد، اللہ اکبر۔ لوگ ایمان ابو طالب پر بحث کرتے، میں ایمان ابو طالب پر کوئی دلیل دینے نہیں آیا ہوں۔ دلیل ایمان کی اس پر دی جائے جو کافر ہو اور مسلمان ہوا ہو۔ ابھی رسول پیدا ہوئے ہیں، ظاہری پیکر بشریت میں آئے ہیں، اور اسی وقت نبی کی رسالت کی گواہی تو وہ دیے ہی میں ہیں، امامت کو بھی بتا رہے ہیں۔ 30 سال بعد لگتا ہے کہ ان کو بھی غیب کا علم تھا یا کسی نے ان کو بتایا تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ نبی کی ولادت کے پورے 30 سال بعد حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ اب ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے کہ ایسے بھی مسلمان تھے غدیر سے پہلے کے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مر گئے، اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مر گئے، تو اس لیے انہی نے علی ولی اللہ نہیں کہا۔ لیکن کیا کہنا محسن اسلام حضرت ابو طالب کا کہ ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، کیا کوئی ایمان ابو طالب پر گفتگو کرے گا؟ ایمان ابو طالب تو اتنا مضبوط ہے کہ ابھی نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے، مگر محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ابھی غدیر میں علی مولا نہیں بنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خالی حالات بتائے تو اللہ آپ کو بھی ایک بیٹا دے گا۔ اچھا دیکھیے، ماں کا انتخاب بھی اللہ نے یوں ہی نہیں کیا، چاہے وہ علی کی والدہ ماجدہ ہوں اور چاہے وہ نبی کی والدہ ماجدہ ہوں، عام عورتوں کی طرح سے نہیں تھی۔ اللہ نے پہلے سے یہ انتظام کیا تھا کہ اپنے زمانے کی متقی، پرہیزگار، دیندار، پاک دامن عورتیں، ایسی عورتیں، عورت کی تعریف بڑی مشکل سے کرتی ہے۔ ہاں، عورت کی تعریف بڑی مشکل سے کرتی ہے، لیکن اس گھرانے کی یہ پاکیزہ عورتیں ایسی تھیں کہ پورے عرب کی عورتیں ان عورتوں کی تعریف کرتی تھیں اور کہتی تھیں یہ ہم سے افضل ہیں، یہ ہم سے بہتر ہیں، یہ ایسی ہیں کہ ان کی جیسی ہمارے زمانے میں کوئی ہے نہیں۔ چاہے وہ رسول خدا کی والدہ ہوں، چاہے وہ مولا علی کی والدہ ہوں، چاہے وہ باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس کی والدہ ہوں، ان کی حالات زندگی کے الگ الگ واقعات ہیں جنہیں میں اپنے اس موضوع میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یتیم، عبداللہ کے یتیم ہیں یہ۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے، حضرت عبد المطلب رسول خدا کے اور مولا علی کے دادا ہیں، خصوصاً چھوٹے بچے بہت غور سے سنیں۔ رسول خدا اور مولا علی کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی
کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے گا اور میرے سامنے 10 جوان ہو جائیں گے تو میں ان 10 میں سے ایک کو ذبح کروں گا. یہ نظر مانی تھی انہی نے. اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے. ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں, آپ حضرات جانتے بھی ہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت عمران, جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے, حضرت ابو طالب علیہ السلام, ان کا نام نامی ہے حضرت عمران. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے. حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب, یعنی باپ بھی ایک تھے, ماں بھی ایک تھی. تو اللہ نے بھی اس نور کو جب وجود میں بھیجا تو اب اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اس کے 2 ٹکڑے کیے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک یہ نور ایک رہا, اور جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا نور صلب عبداللہ میں رہا اور آدھا نور صلب ابو طالب میں رہا. اولو ما خلق اللہ نوری یہاں کے 2 حصوں میں بٹا. آدھا زینت عبداللہ بنا, آدھا زینت بیت اللہ بنا. بھئی توجہ سے سنتے رہیے گا. اور اس سال آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا میری تقریر کا انداز, بولنے کا انداز تھوڑا سا بدلا ہے, کیونکہ میرے احباب, میرے گھر والے اور میرے ڈاکٹر سبھی نے یہ صلاح دی کہ بھئی جتنا زور لگا کے آپ پڑھتے ہیں خدا کے لیے اتنا زور لگا کے مت پڑھا کیجیے. ویسے میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں جان کر کے زور تھوڑی لگاتا ہوں. جب ذکر فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں خود بخود زور لگ جاتا ہے. مل کے جواب دیں. اب اس میں کہاں تک معاملہ ہم سنبھال پائیں گے؟ بھیا ہمیں تو جبرائیل بھی ہم نے ان کی سیرت بھی دیکھی ہے نا, کہ پورا قرآن چپکے آگے سنا دیا, پہلو میں بیٹھا ہوا, اور صحابی بھی نہیں سن پایا. نبی نے کہا قرآن آیا ہے, جبرائیل نے آیت سنائی ہے, وہ نہیں سن پایا, چپکے سنا دیا. لیکن جب علی کے لیے تلوار لے کے آئے تو اتنا چیخے کہ زمین و آسمان پر سب نے سنا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تو جو حیداری ہے محمد بھائی, اور پھر کچھ سننے والوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ بہت تیز آواز میں ہم لفظوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اب اردو دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. خیر, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں, یعنی میں سمجھیے ہاں کلچ کے ساتھ ساتھ بریک پہ بھی پیر رکھے میں ہوں. تو عزیزان گرامی, کوشش ہے میری, بہرحال مولا قبول کرے, جس آواز میں دل چاہے پڑھیں. سب سے بڑی چیز ہے قبولیت مولا, پروردگار قبول کرے, مولا قبول کرے, اور انشاءاللہ قبول کرتے ہیں, ہم سب کی خدمت کو قبول کرتے ہیں. سرکار ابا عبداللہ الحسین تو وہاں کے اوپر
دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا نور زینت عبداللہ، آدھا نور زینت بیت اللہ حضرت ابو طالب کے صلب میں۔ اللہ نے ایک شرف حضرت ابو طالب کو ایسا دیا کہ وہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ نور آدم سے چلا اور جہاں تک آیا، لیکن ہوا یہ کہ یا تو یہ نور صلب میں رہا یا یہ نور گود میں رہا۔ بہت غور سے آخری مومن تک، اور جو لوگ چینلوں کے ذریعے سن رہے ہیں خاص طور سے سنیں، حضرت آدم کے صلب میں ہے تو گود میں نہیں، نوح کے صلب میں ہے تو گود میں نہیں، ابراہیم کے صلب میں ہے تو گود میں نہیں، اسماعیل کے صلب میں ہے تو گود میں نہیں۔ یہ فقط علی کے باپ کو شرف ملا کہ ایک وقت میں یہ نور صلب میں بھی ہے اور گود میں بھی ہے۔ حیداری ایک وقت میں صلب میں بھی ہے، ایک وقت میں گود میں بھی ہے۔ گود میں نبی کریم کی شکل میں، صلب میں علی مرتضیٰ کی شکل میں۔ کیا کہنا حضرت ابو طالب آپ کا کہ نبوت اور امامت دونوں کو پالا۔ ایک کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے اور دوسرے کی ولایت کی گواہی دے کے صاحب ایمان ہوتا ہے۔ رسالت بھی اسی گھر میں، امامت بھی اسی گھر میں۔ حضور کا بچپن، یتیم تھے اور ماں بھی زیادہ دن جی نہیں، تو رسول کو حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام نے پالا۔ دیکھیے دنیا میں عورتیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ جو گھر کے یتیم یسیر بچوں کو پال لیتی ہیں، دیور کے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، لاوارث ہو گئے، پال لیا۔ لیکن کبھی کبھی محسوس ہو جاتا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے، کیونکہ اپنے بچے سے ایک ممتا جڑی ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی اس کا خیال رکھے کہ سب برابر پلیں، مگر کہیں نہ کہیں ممتا کا زور آ جاتا ہے۔ لیکن فاطمہ بنت اسد نے حضور ختمی مرتبت کو اس طرح سے پالا کہ نبی کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری چچی، میری ماں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کے سر میں تیل نہیں لگاتی تھی مگر میرے سر میں تیل لگاتی تھی۔ میرے کپڑوں کو بدلتی تھی، اپنے بچوں کے کپڑوں کو۔ بچوں میں اس وقت حضرت علی، ان کی بھی عمر کا کافی فاصلہ تھا، لیکن جو بھی ان کے بچے اس وقت تھے، 4 بیٹے ان کے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ کبھی حالات تنگ ہو جاتے تھے تو کھانا مجھے پہلے کھلا دیتی تھی، اور اعلان بعثت سے پہلے میرا بستر بدل دیا کرتی تھی کہ کوئی انہیں قتل نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ عام بچوں جیسے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کی حکومت ساری کائنات پر چلے گی۔ محبت کا عالم یہ تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور ختمی مرتبت سے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا،
ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا، ابھی شریعت کی باتیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو محسوس ہوا کہ ان کو پکے ہوئے خرمے پسند ہیں، رطب. تو روز رسالت مآب کے لیے پکے ہوئے رطب گھر کے درختوں سے توڑ کر جمع کر کے رکھتی تھیں، اور جب رسالت مآب تشریف لاتے تھے تو ان کی خدمت میں پیش کرتی تھیں. اب دوسروں کا تقابل ان سے نہ کیجیے گا، دوسروں کا تقابل ان سے نہ کیجیے گا. یہ وہ گھرانہ ہے جو رسول کو خرمے کھلا رہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو رسول کو خرمے کھلا رہا ہے. وہ اور افراد ہیں کہ پورا پورا خرموں کا باغی کھا گئے. حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، خرمے کھلاتی تھیں جمع کر کے، اور نبی بولے شوق سے ان خرموں کو کھاتے تھے. ایک دن کچھ تھکی ہوئی تھیں اور کچھ گھر کے کاموں میں تھک گئی تھیں تو آرام کر گئیں، اور نبی کے آنے کا وقت آ گیا. جیسے آنکھ کھلی فوراً دوڑیں کہ جلدی سے خرمے جمع کر لیں، حضور تشریف لا رہے ہوں گے. اب جو گھر کے آنگن میں آئیں تو کیا دیکھا کہ کھجور کا درخت جھکا ہے اور نبی اس سے کھجوریں توڑ رہے ہیں. آئے ہائے، توجہ کیجیے گا. رک گئیں اور اس معجزے کو بڑے غور سے دیکھتی رہیں. پھر دوسرے درخت کے قریب گئے، وہ بھی جھک گیا، وہاں سے بھی رطبوں کو توڑا. اب جو یہ معجزہ دیکھا، یہ کرامت دیکھی، لپٹ گئیں. میرے لال، خدا تمہیں سلامت رکھے. اب پھر شوہر آئے تو نیکوکار بیویاں گھر کے معاملات شوہر سے شیئر ضرور کرتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی آج تو آپ کے بھتیجے کا میں نے ایک کمال اور دیکھا. یہ بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں. ایک کمال اور دیکھا. کہ کیا کمال دیکھا؟ کہ کمال یہ دیکھا ہم نے کہ کھجور کے درخت کے قریب گئے، اشارہ کیا، وہ جھک گیا، اس سے کھجوروں کو توڑا، پھر اشارہ کیا، وہ واپس چلا گیا. محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام پھر مسکرائے، اور مسکرا کے کہا گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ تمہیں بھی ایک ایسا بیٹا دے گا. حیداری، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے گا. اور دیکھیے خالی ایسا بیٹا نہیں دے گا بلکہ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے گا جو مردے کے ٹھوکر مارے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا. مل کے جواب دیا. یہ تمہارا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جو مردوں کو زندہ کرے گا. آج اسی پہ بحث ہوتی ہے، علی نے کیسے مردہ زندہ کیا؟ علی، اس کے اوپر کافی بحث ہے. اللہ کے حکم سے زندہ کیا یا مولا علی نے خود زندہ کیا؟ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے دیکھیے معاملہ یہ ہے، میری قبا کی اس جیب میں پیسے ہوں یا اس جیب میں ہوں، ہیں میرے ہی. اللہ کے حکم سے زندہ کریں
یا خود زندہ کریں، فضیلت ہے یہ مولا علی ہی کی۔ اے حافظین قرآن، اللہ ہو کے نعرے لگانے والوں، اللہ کے بڑے قریب ہو، تم بھی اللہ کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کر دو۔ یا علی، یا علی، یا علی، صلی علی محمد۔ بھئی اللہ کے حکم سے زندہ کیا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ کیا، بِإِذْنِ اللہ کہا، تو تم بھی تو اللہ کے بڑے قریب ہو، آپ کسی مردے کو زندہ کر دیجئے، انسان تو انسان، ایک چوہیا کو زندہ کر دیجئے، اللہ کے حکم سے سڑ جائے گی مگر زندہ نہیں ہو پائے گی۔ یہ اللہ نے انہی زبانوں کو اثر دیا ہے جو لسان اللہ ہیں، جو وجہ اللہ ہیں، جو عین اللہ ہیں، جو ید اللہ ہیں۔ یہ ٹھوکر مارے تب مردہ زندہ ہوگا، یہ حکم دے تب مردہ زندہ ہوگا۔ اور کہاں کی باتیں ہیں، خدا کے لیے کہ بھی آپ حضرات ایسی باتیں نہ کیجئے گا۔ آپ محبان اہل بیت میں سے ہیں، ان سب معاملات پر بحثی نہ کیجئے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مرڈر ہوا تھا، اور اس مرڈر کے لیے حضرت موسیٰ کو لوگوں نے گھیرا کہ مقتول کو اتنی دیر کے لیے جگا دیجئے کہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے پھر مر جائے۔ حضرت موسیٰ پریشان اللہ کی بارگاہ میں گئے، پروردگار قوم پیچھے لگی ہوئی ہے، مردہ زندہ کرو، مردہ زندہ کرو، مردہ زندہ کرو، کہاں سے میں زندہ کروں؟ آئے ہائے، یہ کلیم خدا ہیں مگر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ علی ولی اللہ ہے۔ علی علی، مل کے جواب دیں، علی علی، 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 یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ پروردگار بحق امیر المومنین مولا علی کا نام لینے والے، مولا علی کے نام پر نعرہ لگانے والے، مولا علی کا نام سن کے خوش ہونے والے، مولا علی کے فضائلوں کو سن کے جھوم جانے والے، پروردگارہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما۔ تو عزیزان
گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ ذرا غور کیجئے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو ایک بلندی دی، ایک وقار دیا، تو بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ مردہ زندہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ گئے، پروردگار اڑیہل قوم ہے، ضد کر رہی ہے، تو نے کہا ایک گائے ذبح کرو، پورا واقعہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے۔ گائے کا گوشت اس مردے کے لگانا، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اے مردوں کیا ہو گیا؟ قرآن ایک گائے کے ذریعے مردہ زندہ کرا رہا ہے، اور جو وجہ اللہ و عین اللہ ہو، اگر وہ ٹھوکر مار دے تو مردہ نہیں زندہ ہوگا۔ ارے جو بیچارے خود ایسے مردہ کہ زندہ بھی مردہ لگیں، تو وہ بیچارے کیا حضرت علی کے معجزات کو مانیں گے؟ نبی نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، علی نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔ بس اب انشاءاللہ آگے کی بات کل ہوگی، اور آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے کہ وقت کے ساتھ وقت پر تشریف لے آئیے گا۔ مجلس یہاں 10 بجے شروع ہو جاتی ہے، شورائے کرام پڑھتے ہیں، اور اگر شورائے کرام میں دیکھیے اس میں کسی کو خاص مدعو نہیں کیا جاتا، اگر جو شورا پڑھنا چاہتے ہیں 10 بجے آ جائیں یہاں پر، اور ہمارے اکبر بھائی اصغر بھائی کو کسی کو نام لکھا دیں، وقت کے اندر جو بھی پڑھ سکے گا وہ اس کو پڑھوا دیا جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اور میں یہاں پر 9:50 پر تقریباً میں آ جاتا ہوں روز، آج بھی میں آ گیا تھا، لیکن ممبر پر میں 10:15 کے بعد آیا ہوں۔ اس کی کوئی وجوہات ہے، اس کی وجہ سے آیا، کیونکہ زینبیہ ٹی وی کے اوپر یہاں کی مجلس بھی ہوتی ہے اور رضوی کالج کی بھی مجلس آتی ہے، کبھی وہاں تاخیر اگر ہوتی ہے تو تھوڑا اس کے بعد یہاں شروع ہوگی۔ تو عزیزانی میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں وقت کے اوپر، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال 1 عشرے کا اضافہ میرے اور ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے برادر عزیز عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب محفل قمر بنی ہاشم پالا گلی میں جو اشرا پڑھتے تھے، وہ اپنی کچھ علالت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پڑھ دو۔ میں ان کے حق میں، ان کی صحت و سلامتی کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ مولانا یاسو عباس صاحب کو پروردگار صحت، سلامتی، تندرستی، طول عمر اور ترقی عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو ٹھیک وہاں میں 9 بجے بیٹھتا ہوں، اور 9:30 پر اور 35 کے بیچ میں مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ وہاں بھی اگر آپ شرکت کرنا چاہیں ادھر ہوں تو وہاں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ مگر دیکھیے اس سال میں نے جیسے کہا تھا، موضوع جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو عام طور سے باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں، وہ اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ساتھ آپ دیجیے گا، وقت پہ آ جائیے گا۔ وقت پہ ایک جملہ میں عرض کر دوں، اس کے بعد آپ ذمہ دار، کہ فرش ازاں پر بی بی زہرا ہمارا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم فرش ازاں پر بیٹھ کر جناب سیدہ کا انتظار کریں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اور خدا سلامت رکھے انجمن علمداریہ اعظم گڑھ کے افراد کو، اور مومنین کڑلا کو، ہمارے محمد بھائی جس کے سرغنہ ہیں، ان کی جانب سے 5 محرم تک یہاں نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ نیاز بچ کے نہ جائے، بلکہ آپ حضرات اسے استعمال کریں۔ تو ابھی مجلس کے فوراً بعد آپ حضرات یہاں بیٹھیے گا اور نیاز میں شرکت ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے نام حسینی ہے، اور یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، جس پہ کھلانے کے لیے لوگوں کے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ دعوت میں تو لوگ بغیر بلائے آ جاتے ہیں تو بھگائے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں اور صرف انہی نے
یہ کھانے کا نیاز امام حسین کا انتظام اس لیے کیا کہ کافی دیر سے آپ لوگ مغرب کے وقت سے ادھر آ جاتے ہیں اور بہت دور دور کے افراد مجھے نظر آ رہے ہیں جو دور کا سفر کر کے آئے ہیں، تو ان کو بھوک نہ لگے، تو تھوڑا وہ پیچھے محرم کے بعد تو سبیلوں پر بھی ماشاءاللہ اتنا تبرک ملتا ہے کہ تبرکی سے ہم جی رہے ہیں اور تبرکی ہماری شفا ہے۔ تو نیاز میں میری بھی خواہش ہے کہ آپ حضرات نیاز میں شرکت کریں اور کھائیں اتنی نیاز کہ کم پڑ جائے، تو یہ خوش ہوں گے کہ سب خرچ ہو گئی۔ لیکن میں ان سے یہ کہہ دوں یہ بھی تبرک کا معجزہ ہے، کم نہیں پڑتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ بھی تبرک کا معجزہ ہے کہ وہ کم نہیں پڑتا ہے، بچ جاتا ہے، مگر آپ لوگ کوشش کیجئے گا، اور جتنا تبرک سے جس میں گوشت و خون بنے گا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، جناب زہرا کی نظروں میں ہیں آپ، سرکار ابا عبداللہ الحسین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین نہیں دیکھ رہے ہیں، مولا حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ سنیں گے آپ؟ جیسے آپ میں سے ہی بہت سے لوگ ہیں، ایک شخص تھا جو عزا خانے میں جھاڑو دیتا تھا، فی سبیل اللہ، مجلس ہوتی تھی اس سے پہلے جھاڑو صاف کر رہا ہے، ایک دن تھک گیا، سبیل باہر لگی تھی اس پہ سو گیا، خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں، آج تو تھک گیا، مجلس کا وقت ہو گیا، آج جھاڑو نہیں تم نے دی، آرام کرو میں خود جھاڑو دیتا ہوں۔ اس کی آنکھ کھلی، گھبراتا وازہ خانے کے اندر گھسا، جہاں پہ جھاڑو رکھتا تھا وہاں پر دیکھا تو جھاڑو نہیں ہے، اور اس نے سر پکڑ لیا کہ لو دیر ہو گئی، مجلس شروع ہونے والی ہے، جھاڑو کہاں ہے؟ لیکن اب جو فرش پہ اس کی نظر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی جھاڑو دے کے جا چکا ہے، کوئی فرش اعضاء کو صاف کر کے جا چکا ہے۔ ہائے حسین، آپ کا مولا اپنی عزاداری میں آپ کے شریک رہتا ہے، یہ کھینچ کھینچ کے زنجیریں مارتے ہیں آپ، یہ اتنی بڑی بڑی تلواریں اتنے کس کے مارتے ہیں کہ اگر ایک بار اتنی زور سے مار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تلوار حلق تک اتر آئے، اور اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بہت قریب سے پوری طاقت سے وہ اتنی بڑی تلوار لیے ہوئے دھار دھار سر پر پورے زور سے مار رہا ہے، تو تلوار تو اتنے زور سے پڑے تو حلق تک اتر آئے، لیکن یہ تھوڑا زخم دے کے رک کیوں جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے حسین ہاتھ روک دیتے ہیں۔ اسی بمبئی کا واقعہ مولانا یاسوف عباس صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ شب عاشور تھی شاید، اور ایک بچہ اپنی مٹھی بند کیے جا رہا تھا اور اس کی مٹھی سے خون بہہ رہا تھا، تو کسی کو شک ہوا کہ ہوا کیا ہے، تو اس بچے کی مٹھی کا بیٹا کھولو کیا ہوا ہے، اس نے مٹھی کھولی تو اس کی کٹی ہوئی انگلی اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ یہی بمبئی کا واقعہ ہے، یہ کٹی ہوئی انگلی اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، فوراً والنٹیئرز کو بلایا گیا، پھر وہ اسپتال گیا ہوگا، ٹانکے وغیرہ لگے ہوں گے، لیکن ایک بچہ بغیر گھبرائے نہ رو رہا ہے، نہ چلا رہا ہے، نہ ممی ڈیڈی کہہ رہا ہے، انگلی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، شاید ساتھ ساتھ اس بچے کے حسین کی وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں ہو
کہ جو حسین کے عزاداروں کے قریب آ کر رومال سفید میں جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں، جس طرح سے آپ نے فضائل میں حوصلہ افزائی کی ہے، اسی طرح سے مصائب میں بھی بی بی زہرا کے دل کو خوش کر دیجئے. عزاداروں، جب چھریوں کا ماتم کرنا، عروس البلاد شہر بمبئی کا خونی ماتم مشہور ہے. ہانڈا کارنر پر شب عاشور زینبیہ کے باہر، کیسر باغ ہال، روز عاشور، جلوس میں چھریوں کا ماتم آپ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے ساری دنیا میں دیکھی جہاں بھی چھریوں کا ماتم ہوتا ہے، کہ جب کوئی ماتم کرتا ہے اور جوش آتا ہے تو فوراً لوگ دوڑتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین لیتے ہیں. طاقتور 4-6 اس کے لپٹے میں ہیں. ایک خونی ماتم کرنے والوں، جب مظلوم امام کے نام پر خون بہانا اور کوئی چھری ہاتھ سے روکے تو کہہ دینا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہاں وہ حسین کی محبت میں چھری ماری تو کسی نے روک لی، ہائے حسین، کوئی روکنے والا نہیں. کوئی نیزہ، کوئی تلوار، کوئی خنجر، کوئی تیر، کوئی پتھر. جن کے پاس پتھر نہیں تھے وہ خاک اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہے تھے. ہائے سید، ہائے کربلا کا بھوکا. پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، ابھی یہاں نیاز ہوگی، کھا لیجئے گا. جب نیاز پر بیٹھیے گا تب بھی کہہ دیجئے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آج مجلس کے بعد، کل بھی مجلس کے بعد، 5 تاریخ تک مجلس کے بعد نیاز میں شرکت کیجئے گا. مگر حسین کو یاد رکھیے گا، جب نیاز کھائیے گا بڑے احترام سے کھائیے گا، گرائیے گا نہیں، پورے تھالے کو پوچھ دیجئے گا. اس لیے کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکم کو پکڑے کہہ رہے ہیں ہائے بھوک. ہائے پیاس. بس ختم ہو گئی مجلس. چہرے سے آپ میں سے کوئی بھوکا ہمیں لگ نہیں رہا ہے. جتنے لوگ میرے سامنے ہیں، میں جنہیں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھوکا ہمیں لگ نہیں رہا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے لگتا ہے بھوکا ہے. لٹے ہوئے قافلے میں ایک 4 سال کی بچی اتنی بھوکی تھی کہ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا بھوکی ہے. آنے والی عورتوں میں ایک عورت دوڑ کے کچھ کھانا لائی. جناب زینب سے کہا بی بی
کیا میں یہ کھانا اس بی بی کو کھلا دوں بچی کو؟ حضرت زینب نے پوچھا یہ ہے کاہے کا کھانا؟ کہا یہ کھانا ہے منت کا، یہ کھانا ہے، انشاءاللہ چیخ نکلے گی آپ کی، یہ کھانا ہے منت کا۔ شہزادی زینب نے پوچھا کس کی منت کا ہے؟ اس مومنہ نے کہا یہ کھانا مدینے میں رہنے والے حسین کی سلامتی کا ہے، میرا حسین زندہ رہے، ہم اس لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ زینب تڑپ گئی، مومنہ اب حسین کی سلامتی کا کھانا نہ کھلا، نو کے نیزہ کی طرف دیکھ، حسین مار ڈالے گئے، یہ حسین کی یتیمہ ہے۔ مومنہ تڑپ گئی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔